بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف ٹیچنگ کے حوالے سے۔ ٹیچنگ تو ایک نشہ ہے، دنیا کے سارے نشے ایک طرف اور ٹیچنگ کا نشہ ایک طرف۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کی زندگیوں میں ویلیوز ایڈ کرنے کی، اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے پتھروں کو تراش کر ہیرا بنانے کی، اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے اندھیروں کو دور کرنے کی، اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے روشنی پھیلانے کی، تو یقین کیجئے آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیں، ایک اچھا ٹیچر کبھی بھی صرف پیسے کے لیے ٹیچنگ نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شاگرد، دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ٹیچر کی ٹیچنگ کا معاوضہ نہیں دے سکتی۔ ٹیچنگ کا اجر صرف اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ ٹیچنگ تو ایک پیشن ہے، ٹیچنگ تو ایک عبادت ہے۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ٹاپ 10 ٹیچنگ ٹپس جو بنائیں گی آپ کو بیسٹ ٹیچر۔ میں کئی بار بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ وصول کر چکا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ٹپس ہیں۔ پرسنالٹی، شخصیت، اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ ایک استاد ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یو آر دا بیسٹ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ٹیچر کا ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر ہی ہے جس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا فیوچر یا تو بن جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت دیں، کیونکہ اگر آپ خود اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہے ڈریسنگ، لباس۔ لباس شخصیت کا آئینہ ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کیسے پڑھاتے ہیں یہ بعد کی بات ہے، اس لیے آپ کی ڈریسنگ بہت شاندار ہونی چاہیے۔ آپ کو ڈریسنگ کی سینس ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی شرٹ کے ساتھ کون سی ٹائی لگانی ہے، کس طرح کی ڈریسنگ کے ساتھ کس طرح کے شوز استعمال کرنے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کے موسم میں کس طرح کے رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ جو خوشبو آپ لگاتے ہیں، وہ جو پرفیوم آپ لگاتے ہیں، اس میں اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ آپ جہاں سے گزریں تو پتہ چلنا چاہیے کہ جہاں سے کوئی استاد محترم گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے کردار۔ آپ کا کردار بہت جاندار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کردار ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لفظوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ کردار ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ تک صرف پہنچتی ہی نہیں بلکہ اثر بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا کردار بہت جاندار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ایٹیچیوڈ۔ ایک اچھے استاد کا ایٹیچیوڈ، ایک بیسٹ ٹیچر کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے۔ ایک اچھے ٹیچر کا دل اور اس کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں سے جیلس نہیں ہوتا۔ اور ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ انرجیٹک ہوتا ہے، بہت ہی طاقت اور توانائی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیشہ انرجیٹک ہوتا ہے۔ اگر خود آپ میں طاقت اور توانائی نہیں ہے، اگر آپ خود انرجیٹک نہیں ہیں، تو آپ کے اسٹوڈنٹس کیسے انرجیٹک ہو سکتے ہیں؟ خوش اخلاقی آپ کی شخصیت کا اہم ترین جز ہے۔ آپ کو اتنا خوش اخلاق ہونا چاہیے کہ نہ صرف سارے اسٹوڈنٹس بلکہ آپ کے کولیگس بھی آپ سے بات کرنے میں پراؤڈ فیل کریں۔ اس کے بعد ہے کلاس کنٹرول۔ کلاس کنٹرول کے لیے سب سے ضروری چیز ہے سبجیکٹ نالج۔ اور سبجیکٹ نالج یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت سی کتابیں رٹی ہوئی ہوں، بہت سی باتیں زبانی یاد ہوں۔ ضروری کیا ہے؟ سب سے ضروری یہ ہے کہ جو لیکچر کل آپ نے دینا ہے وہ آپ کا 100% تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پڑھاتے ہوئے، ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے آپ کو 25 سے 30 سال بھی کیوں نہیں ہو گئے، پھر بھی جو بھی لیکچر صبح آپ نے دینا ہے وہ آپ کو آج تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم لیکچر تیار کرتے ہیں تو اس میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور ایڈ کرتے ہیں جس سے ہمارا لیکچر اور بھی زبردست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے وائٹ بورڈ کا استعمال، کہ آپ نے وائٹ بورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے۔ وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہوئے کبھی بھی 100% آپ کا چہرہ وائٹ بورڈ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مطلب دیوار کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔
وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہوئے آپ کی کچھ نظر اسٹوڈنٹس پہ ہونی چاہیے اور کچھ وائٹ بورڈ پہ ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کے لیکچر میں وائٹ بورڈ کو کتنے حصوں میں نے منقسم کرنا ہے, تقسیم کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے, کہ جس پر میرا لیکچر بہت آسانی سے پورا آ جائے گا. اور آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی رائٹنگ اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے آخری طالب علم کو وہ نظر ہی نہ آئے یا اس سے پڑھا ہی نہ جائے. اور آپ کی رائٹنگ اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر 1 منٹ کے بعد آپ کو وائٹ بورڈ ریز کرنا پڑے. وائٹ بورڈ کا یوز باقاعدہ طور پہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جب بھی آپ فری ہوں, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, تو جو لیکچر آپ نے دینا ہے اس کو ایک علیحدہ کلاس میں, ایک خالی کلاس میں, اکیلے تنہائی میں وائٹ بورڈ پہ لکھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس لیکچر کے دوران اس وائٹ بورڈ کو مینج کرنا ہے. اس کے بعد ضروری ہے آواز کا اتار چڑھاؤ. آپ کی آواز اتنی بھی کم نہیں ہونی چاہیے, اتنی بھی دھیمی نہیں ہونی چاہیے کہ کلاس کے آخر میں جو لاسٹ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سنائی ہی نہ دے, یا اتنا بھی چیخ چیخ کے نہ بولیں کہ جو بالکل پاس بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں. ایک اچھا استاد ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کبھی بھی لیکچر نہیں دیتا. ایک اچھے ٹیچر کا لیکچر کبھی بھی بور نہیں ہوتا. آپ کا لیکچر بہت دلچسپ ہونا چاہیے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. بیسٹ ٹیچر بننے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اگر آپ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے, اگر آپ کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی بیسٹ ٹیچر نہیں بن, آپ کبھی بھی اچھے استاد نہیں بن سکتے اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمیشہ نارمل رہیں. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ٹیچر کو اس بات پہ غصہ آتا ہے, اس بات پہ یہ اریٹیٹ ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ آپ کو تنگ کریں گے. اس لیے ہمیشہ نارمل رہیں. آپ کو 100% اپنے غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے موٹیویشن. ٹیچر کی موٹیویشن اسٹوڈنٹس کے منزل مقصود تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے. اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے, اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے, وہ کیا بن سکتا ہے یا اسے کیا بننا چاہیے. اسٹوڈنٹ کا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں اس کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹارگٹ سیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کیجیے. اس نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا, اب آپ اس کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے. جس دن آپ نے اس کو اس بات کا یقین دلا دیا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 100% کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ نہ کرے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی اسٹوڈنٹ سے یہ مت کہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے یا ان سے یہ نہیں ہوگا. اگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے وہ کام نہیں کروا سکتی. اس لیے کبھی بھی کسی بھی صورت کسی ایک بھی اسٹوڈنٹ سے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں اسے یہ مت کہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسے یہ ٹارگٹ سیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کر دی ہے, اس کا ٹارگٹ سیٹ کروا دیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, اسے ڈاکٹر بننا چاہیے, تو ساتھ آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اسے کیسا ڈاکٹر بننا چاہیے. آپ نے اس کو زندگی کا مقصد بھی دینا ہے. صرف پیسے اکٹھے کرنا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ایک اچھا استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو جینے کا مقصد بھی دیتا ہے. اور مقصد کب دیا جا سکتا ہے؟ جب میرے استاد محترم کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد ہوگا. سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد بنائیے, پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو جینے کا مقصد دیجئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد ہے ایکویلٹی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک 100% ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ بھی 100% ہو, تو ایسا کریں. یہ بہت ہی آسان ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو یہ احساس دلا دیں, یہ یقین دلا دیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اسپیشل ہے. جس اسٹوڈنٹ کو اس بات کا یقین ہو گیا
کہ آپ کی نظر میں وہ اسپیشل ہے، وہ آپ کے سبجیکٹ میں کسی بھی صورت فیل نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ہمیشہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول ٹریٹ کیجیے، برابری کی سطح پر۔ آپ کی نظر میں سارے کے سارے اسٹوڈنٹس اسپیشل ہونے چاہیے، کبھی بھی کسی بھی صورت کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگنور مت کریں۔ اور آپ کا ٹارگٹ وہ بچہ ہونا چاہیے، کلاس میں موجود وہ بچہ جو آپ کو سب سے برا لگتا ہے، جس سے سب سے زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں آپ، جو آپ کو بالکل پسند ہی نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے۔ جس دن اس اسٹوڈنٹ نے آپ کی دل سے عزت کرنا شروع کر دی، باقی ساری کلاس تو آپ کے قدموں میں آ چکی ہوگی۔ ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہونا چاہیے؟ ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے، بہت زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ، آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جس دن اسٹوڈنٹس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، جس دن اسٹوڈنٹس آپ کی دل سے رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس دن اسٹوڈنٹس آپ کو دل سے اپنا استاد مان لیتے ہیں، اس دن آپ تھوڑا بھی پڑھاتے ہیں تو آپ کی بات ان پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ آپ تھوڑا پڑھاتے ہیں لیکن اس کا رسپانس بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو وہ دل سے استاد نہیں مانتے، اگر ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر آپ زیادہ پڑھاتے ہیں، آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کا رسپانس کم آتا ہے اور آپ کی بات کا اثر اسٹوڈنٹس پہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد ہے افیکٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ ایک اچھا استاد جانتا ہے کہ اس نے کس کلاس میں کون سا طریقہ تدریس استعمال کرنا ہے، کس طریقہ تدریس سے کس کلاس کو اس نے جو ہے وہ پڑھانا ہے، اور وہ جدید طریقہ تدریس سے بھی اس کی شناسائی ہوتی ہے، اس کی آشنائی ہوتی ہے۔ ایک اچھا استاد صرف ایک ہی طریقہ تدریس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مختلف کلاسز میں مختلف قسم کے طریقہ تدریس استعمال کرتا ہے۔ جدید طریقہ تدریس میں جیسے کہ آج کل ویڈیو لیکچرز دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل پروجیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، چارٹس بنوائے جاتے ہیں، اگر کوئی افسانہ یا ڈرامہ پڑھایا جا رہا ہے تو ویسے کردار بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو ٹیچ۔ ٹیچ کیسے کیا جاتا ہے، ٹیچ کیسے کیا جانا چاہیے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ ایک ایسا شخص جس نے کپڑے سلائی کرنا نہ سیکھا ہو اور وہ ایک سلائی مشین خرید لے اور یہ گمان کرے کہ میں بہت اچھا ٹیلر بن جاؤں گا، تو کیا وہ بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تب تک اچھا ٹیلر نہیں بن سکتا جب تک وہ کپڑے سلائی کرنا سیکھے گا نہیں۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ کتابیں خرید لینے سے یا کتابیں رٹ لینے سے کوئی بھی شخص اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا۔ ٹیچنگ ایک آرٹ ہے اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کر اس کے ذہن میں وہ بات بٹھانا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ بغیر سیکھے آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سینئرز کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کریں اور ان سے ہمیشہ سیکھیں کہ کلاس کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ خاص کر جو آپ کے اپنے سبجیکٹس کے لوگ ہیں ان سے ہمیشہ ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں، ان سے گائیڈنس لیتے رہیں۔ جی، اس کے بعد ہے پیپر کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا۔ پیپر کے لیے اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا یہ ایک علیحدہ کام ہے۔ پڑھانا اور پیپر کی تیاری کروانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک اچھا استاد پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو پیپر کے لیے بھی تیاری کرواتا ہے، بورڈ کے پیپر کے لیے باقاعدہ طور پر تیاری کرواتا ہے۔ پڑھانا اور پیپر کی تیاری کروانا، بورڈ کے پیپر کی تیاری کروانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک اچھا استاد جانتا ہے کہ اس نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بورڈ کے پیپر کی تیاری بھی کروانی ہے، تو وہ شروع سے ہی اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو ذہین اسٹوڈنٹس ہیں جن کو بورڈ میں پوزیشن کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہوتی ہے ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھا استاد
اسٹوڈنٹس کو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سا سوال کتنے ٹائم میں حل کرنا ہے, کتنے منٹ میں حل کرنا ہے, اور کون سا سوال پہلے حل کرنا ہے, کون سا سوال بعد میں حل کرنا ہے. اس کے علاوہ پیپر پریزنٹیشن جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو بتاتا ہے. اولڈ پیپرز اس سے بھی تیاری کرواتا ہے. ایک اچھا استاد پیپرز کے دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. خاص کر پیپرز کے دنوں میں اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ تسلی کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھا استاد پیپرز کے دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اب بھی میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ تھیں, ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. یہ تھیں وہ ٹاپ 10 ٹیچنگ ٹیکنیکس جو بنائیں گی آپ کو بیسٹ ٹیچر. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سال کے بیسٹ ٹیچر انشاءاللہ آپ ہوں گے. میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.